وہ رشتے جن سے نکاح کرنا، آپس میں نکاح کرنا ان کا جائز ہو نہیں ہے۔ نمبر 1 کہ جو آپ کا حصہ ہے، جز ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو، جس طرح کہ بیٹا بیٹی، خاتون ہے وہ بیٹے کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو جائز ہو، یا کوئی مرد ہے وہ اپنے بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو جائز ہو نہیں ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ کہ وہ آپ کا حصہ ہے، وہ آپ کا تو حصے کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو، یا حصے کا حصہ جیسا کہ بیٹے کا بیٹی نیچے تک، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں جزء الجزء جزء، جس طرح دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، اسی طرح حصے کا حصہ اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہو، یا جس کا آپ حصہ ہے، باپ دادا پردادا، ان کے ساتھ بھی نکاح جائز ہو نہیں، یا جو ڈائریکٹ آپ کا حصہ ہے، دائیں یا بائیں، جس کو بہن بھائی کہا جاتا ہے، جس کو بہن بھائی کہا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، اپنے حصے سے فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب ایک یہ ہے کہ ایسے خواتین 2 یا 3 یا 4 کو ایک شخص کے نکاح میں اکٹھا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے تو 4 بیویاں ہو، 3 ہو، 2 ہو، جائز ہے۔ اب ایسی کون سی 2 خواتین ہو کہ وہ ایک بندے کے نکاح میں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے؟ تو اس کا آسان فارمولہ ہے، یہ ایک بندہ ہے، اس کے نکاح میں 2 ایسی خواتین کہ اگر ان خواتین میں سے ایک بندے کو مرد فرض کر لے، ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو، تو یہ ایسی 2 خواتین ایک آدمی مرد کے نکاح میں اکٹھا کرنا جائز ہو۔ جیسے بہن، اب یہ 2 بہنیں ہیں، ایک بندے کے نکاح میں یہ اکٹھی، فارمولہ کیا بتایا؟ ان 2 میں سے ایک کو کیا کر لو؟ مرد بنا لو۔ اب یہ بھائی ہو گیا، یہ بہن، تو بھائی اور بہن کا رشتہ جائز ہے آپس میں، تو پھر ایسی 2 خواتین ایک بندے میں کے نکاح میں بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ کوئی اور بتا دیں؟ جیسے خالہ بھانجی، خالہ بھانجی، بانجی، اب یہ خالہ بانجی، اس میں سے اس کو آپ مرد بنا لو تو یہ ماموں بن جائے گا، یا نہیں کیا بن جائے گا؟ ماموں بن جائے گا نا۔ تو ماموں کا اپنے بانجی کے ساتھ نکاح جائز ہے نہیں، تو پھر خالہ اور بانجی ایک بندے کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یا پھوپھی بھتیجی، ایک چچا بن جائے گا، دوسرا بھتیجی، تو ان کا آپس میں نکاح کرنا پھر جائز ہو نہیں ہے۔ ماں بیٹی، اب ان میں سے ایک مرد بنا لو، یہ بیٹا ہو جائے گا یا یہ باپ ہو جائے گا، تو پھر ان کا آپس میں نکاح جائز ہو۔ تو اسی طرح ایسی 2 خواتین ایک بندے کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے، اگر ان کو اکٹھا کر لے اور ان میں سے ایک کا مرد بنا لے، آپس میں ان کا نکاح جائز نہ ہو تو وہ ایک شخص کے نکاح میں اکٹھے۔ ہاں، اگر ان میں سے ایک فوت ہو جائے تو پھر جا کے نکاح کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ذی النورین، تو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی، تو اس کا اکٹھے جمع نہیں تھے، ایک فوت ہو گئی تو پھر دوسری، تو اگر ان میں سے ایک نہ ہو تو پھر دوسرے کے ساتھ وہ پھر نکاح کر سکتے۔ لیکن
ایک ہے نکاح میں یا اکٹھے دونوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو ایسے دو خواتین اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے آپس میں ان کا نکاح جائز نہ ہو تو پھر وہ ایک بندے کے نکاح میں بھی جمع نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ زوجہ کے بعد ساس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا نا، زوجہ کے انتقال کے بعد. ایک منٹ وہ ادھر ہی آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر تمہاری مائیں. یعنی کیا مطلب؟ ان کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. کیوں؟ آپ ان کا حصہ ہے. آپ ان کا کیا ہے؟ حصہ ہے. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہے. اور تمہاری بیٹیاں تمہارے اوپر کیا ہے؟ بیٹیوں کے ساتھ نکاح. کیوں؟ کہ تم ان کا وہ تمہاری کیا ہے؟ حصہ ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے. وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پوپیاں تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے. وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے. وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، اس کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بہن کی بیٹی یعنی بانجی، اس کے ساتھ بھی نکاح تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. رضائی ماں کے ساتھ بھی نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ بہنیں جن کے ساتھ مل کر آپ نے دودھ پیا ہے. رضائی بہن، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیوی کی ساس، تمہاری بیوی کی ماں یعنی تمہاری ساس، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. اب یہاں پر یہ والا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر یہ جس طرح ماں کے ساتھ ہے، بہن کے ساتھ، وہ حصے والی بات ہے. یہاں پر جمع بالاختین والا نہیں ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنَ النِّسَائِكُمْ، اب ایک خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ خاتون یا تو طلاق یافتہ ہے یا اس کا بیوہ ہے، وہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس شوہر سے اس کی اولاد بیٹی بھی ہے. اب اس خاتون سے آپ نے نکاح کیا لیکن ہم بستری نہیں کی. اگر ہم بستری نہیں کی اور طلاق دے دی تو پھر وہ جو بیٹی ہے اس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. تمہاری وہ بیویاں جن کے ساتھ تم نے ہم بستری نہیں کی تو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. اگر تم نے ان کے ساتھ ہم بستری کی ہے تو پھر اس کی بیٹی کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ آپ کی بیٹی بن جائے گی پھر. اور چاہے تمہارے پرورش میں ہو یا نہ ہو، یعنی پہلے جو خاتون کے ساتھ آپ نے نکاح کیا اس کی ایک بیٹی ہے، وہ اس کے ساتھ آپ کے گھر آئی ہے یا نہیں آئی. یہاں شرط کیا ہے؟ ہم بستری کا ہے. من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اگر تم نے ہم بستری نہیں کی، فلا جناح علیکم، پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہو. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیوی، تمہاری بیٹوں کی کیا بن جائے گی؟ بہو کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یہ تو وہ حصے والی بات. اب وَأَن تَجْمَعُوا، اور حرام ہے کہ تم جمع کرو بین الاختین، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا تمہارے لیے کیا ہے؟ اور اسی سے پھر یہ والا فارمولہ نکالا ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے اور آپس میں اس کا نکاح جائز نہ ہو ان کا، تو ایسے دو خواتین ایک بندے کے نکاح میں جمع ہونا کیا ہے؟ حرام. الا ما قد سلف،
مگر جو پہلے اس آیت سے پہلے ہو چکا. ایسے بھی تھے جنہوں نے 2 بہنیں اپنے پاس نکاح میں رکھی تھی, یا جو اپنے رضائی ماں کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا تھا, یا سوتیلی ماں کے ساتھ نہیں. تو اب اس آیت کے سے پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا, وہ ہو چکا, لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا, آئندہ ایسا نہیں. ان اللہ کان غفور الرحیمہ, جو تم کر چکے ہو اللہ بخشنے والا ہے, رحیمہ اور مہربان. رحیمہ اور مزید تفصیل بھی اس کا میں انشاءاللہ پیر والے دن بتائیں گے کہ جو باندیا ہے, یہ ہم سنتے ہیں کہ باندی کے ساتھ بغیر نکاح کے جب آپ دشمن اور ان کا دوسرے ملک والوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, دارالکفر کے ساتھ خواتین قید ہو گئی, وہ خواتین تمہارے لیے بغیر نکاح کے کیا ہے, حلال ہے, وہ تمہاری باندی بن جائے گی. اگرچہ ان کا اپنے شوہر موجود ہے دوسرے ملک میں, لیکن جب وہ آپ کی قیدی بن گئی تو آٹومیٹک وہ نکاح ختم ہو جائے گا. یہ پوری تفصیل آج کل باندیوں کا کوئی تصور ہے یا نہیں ہے, کیا دوبارہ باندیاں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی, تو انشاءاللہ یہ پیر والے دن پورا تفصیل سے بات کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.